السلام علیکم ناظرین آج کمرشل چینل ایک بار پھر پینشنرز کے مسائل کے حل کے حوالے سے کچھ چیزیں جو بہت ضروری تھیں، جس میں مختلف بینکوں کی انتظامیہ نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں کہا کہ جناب آپ نے پینشنرز کے حوالے سے جو اپنی ویڈیو جاری کی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ حقائق کے برخلاف تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پھر ان سے انتظامی اراکین جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی اپنا موقف دیں اور اس موقف کے حوالے سے ہمیں اپنا نمائندہ کوئی بتائیں، ہم انہیں اپنا سوال نامہ دیتے ہیں، اس سوال نامے کا جواب وہ ہمیں دے دیں، اور تاکہ جو بھی ایک چیز ہے وہ سامنے آپ کے ورژن کی صورت میں سامنے آ سکے، پھر ہم پینشنرز کو بٹھا کے کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تاحال ہمارے پاس اب تک کسی نے کوئی پازیٹیو رابطہ نہیں کیا ہے۔ چند باتیں چند انتظامی اراکین نے ہم سے کیں اور انہوں نے اپنے پوائنٹس سے ہمیں آگاہ کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے بیٹھ کے کوئی درمیانی راہ نکالیں تاکہ اس سے بینکوں کو بھی نقصان نہ ہو اور اس سے پینشنرز کے مسائل بھی حل ہوں، انتظامیہ بھی اپنی بینک کو چلانے کے لیے جو بھی اس کی پاس ذرائع ہیں اس حوالے سے وہ کام کرتی رہے، اور آگے فیوچر بھی اچھا رہے، جو موجودہ اسٹاف ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اچھا اور بہتر مل سکے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیشنل بینک کے معروف آفیسرز رہنما جناب امتیاز احمد قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ امتیاز احمد قادری صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل بینک میں جو بھی کیسز ہمارے سینئرز لڑتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچے اور اس میں فیصلہ لیا، اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فائنڈنگز جو موجود ہیں اس پہ ہم نے انتظامی اراکین سے ملاقات کی، انہیں بارہا ہم نے اس بات پہ سمجھایا، لیکن وہ اپنی بضد ہیں اپنے پوائنٹس پہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز احمد قادری صاحب زیادہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے کہ حقائق کیا ہیں، اور یہ حقائق ناظرین صرف نیشنل بینک کے لیے نہیں ہے، یہ الائیڈ بینک پہ بھی آتے ہیں، یہ حبیب بینک پہ بھی آتے ہیں، یہ یو بی ایل پہ بھی آتے ہیں، اور کس طرح آتے ہیں یقیناً اس کو سمجھنے میں آپ کو اس لیے آسانی ہوگی کیونکہ امتیاز احمد قادری صاحب جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ ایئرلی حساب سے کہاں پہ کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ بہتر طور پہ امتیاز قادری صاحب سے ہی پوچھا جائے۔ امتیاز صاحب کیا کہتے ہیں آپ کی یہ جو پینشنر کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے اور یہ کیوں اتنا آگے بڑھا اور اتنا آگے تک گیا؟ یہ پینشن کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ بڑی آسانی سے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو سکتا تھا۔ ہم نے اپنے دور میں جب ہم ملازمت پہ تھے تو ہم نے بارہا، میں اور ہمارے قائد گلفراز صاحب تھے، بارہا میں نے انتظامیہ سے رابطہ کی اور ہم نے ان سے پہ فورس بھی ڈالا کہ اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں۔ انتظامیہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی میں آپ کو وقت لوں گا اور یہ کروں گا کہ حالات بینک کے بتاؤں گا کہ یہ پینشنر کیوں افیکٹڈ ہے، انتظامیہ کیوں اس کو نہیں حل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے تو میں جناب یہ حماد علی صاحب کو یہ شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے کمرشل ٹیم کے تمام ورکروں کا، جو انہوں نے ہمیں مدعو کیا، ہمیں عزت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ساتھیو، بات یہ ہے کہ نیشنل بینک ایک قومی ادارہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو اس پہ بھرپور اعتماد ہے، لیکن بدقسمتی سے 1999 سے لے کر 2000 کا دور جو گزرا ہے نیشنل بینک میں، بڑا بھیانک اور پرآشوب دور گزرا ہے۔ لیکن اس دور کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے ہیں، چند منٹ میں آپ کو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے دور میں نیشنل بینک میں پہلا دور 1991 سے 1995 کا ہے۔ اس دور میں نیشنل بینک میں پہلی دفعہ اثر و رسوخ کو پنپنے کا موقع ملا۔ اس دور میں سیاسی قرضے جاری کیے گئے اور پھر اس قرضوں کو معاف کرا کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اسی دور میں رینیویشن کے نام کے اوپر ایک جدید طریقہ قائم کیا گیا، کھانے کمانے کا جدید طریقہ رائج کیا گیا۔ اس دور میں افسران اور ملازمین پر ترقی کے دروازے یکسر بند کر دیے گئے تھے اور تمام کے تمام ترقی اپائنٹمنٹ یہ پیور سفارشی بنیاد پہ ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس دور میں بینک کی کارکردگی بالکل برق رفتاری کے ساتھ نیچے کی طرف آئی، جبکہ دوسرے دور میں جو 1995 سے 2000 تک شروع ہوتا ہے،
اس دور میں بھی ملازمین کے مستقبل پہ قدغن لگائی گئی، سرپلس پول بنایا گیا، اور اس وقت نیشنل بینک میں 26,000 ملازمین کام کرتے تھے۔ یک جنبش قلم GH کے ذریعہ تقریباً 9,000 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ اس طرح اس بینک کے اندر کام کرنے والے صرف 15,000 تقریباً لوگ رہ گئے تھے۔ اسی دور کے اندر یہ ایک ایگزیکیوٹو کے مطلب مخصوص گروہ اپنی طاقت، اپنی وہ سمجھ لے کہ ان کے بینک کے بالکل حاوی ہو چکے تھے چند افسران، جو ملازمین کو، افسران کو طرح طرح کے نقصانات سے وہ کرتے۔ جس طرح چند مثالیں یہ ہیں، جیسے انہوں نے مونیٹرائز کے نام پر انہوں نے تمام ایگزیکیوٹو کی بیسی دگنا کر لیا۔ انہوں نے رینٹ سیلنگ اس وقت ملا کرتی تھی 80%، اس کو کم کر کے انہوں نے 40% کر دیا۔ پینشن سرکاری ملازمین کے زمرے میں ہم بھی آتے ہیں، 70% تھی، اس کو کم کر کے انہوں نے 32% کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو لوگوں کے یہ چھٹیاں باقی تھی، اس چھٹیوں کو 98 کے اندر میں اس کو وہ منجمد کر دیا گیا، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم اس کو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ اس کو ان کیش کرا دیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں صرف دکھانے کے لیے سبز باغ تھی، لیکن ان کے کارنامے کچھ اور تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی مرتبہ نیشنل بینک آف پاکستان 1.6 بلین کے خسارے میں چلا گیا۔ اب آتے ہیں پینشنر کے اوپر۔ یہ پینشنر کون لوگ ہیں؟ یہ پینشنر بیچارے ظلم کے مارے ستائے ہوئے بینک اعلیٰ ایگزیکیوٹو کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینک میں خسارے میں آنے کے بعد انہوں نے اور گولڈن ہینڈ شیک میں 9,000 ملازمین کے جانے کے بعد انہوں نے انتھک رات دن محنت کی اور اس کے بعد انہوں نے اس بینک کو پروفٹ پہ لا کے کھڑا کیا۔ یہ ان کی ہے۔ اچھا، اب اسی بات کی سزا ان پینشنر کو دی جا رہی ہے۔ ہم نے آفیسر ویلفیئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے انتھک کوشش کی کہ ہمارا مسئلہ افہام تفہیم کے ذریعہ حل ہو جائے، مگر ہماری ایک نہ سنی گئی، جس پر ہم نے 18 نومبر 2099 کو صدر بینک کے نام ایک خط ارسال کیا اپنے پلیٹ فارم آفیسر ایسوسیشن کے فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو فوری حل کریں، ورنہ ہم اپنے ممبران سے رجوع کریں گے اور انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ جو ممبران عدالت جانا چاہتا ہے وہ بے شک عدالت جا سکتا ہے، عدالت سے رجوع کر لے۔ جس پر ہمارے ریٹائرڈ سینئر ساتھی جناب افتخار رسول انجم صاحب، جناب خواجہ عمر حیات صاحب، جناب افتخار ایوب صاحب، جناب چودھری اختر صاحب نے چند ساتھیوں کے مدد سے لاہور ہائی کورٹ میں 2010 میں ریٹ پٹیشن فائل کی۔ 7 سال کے قانونی جنگ لڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2016 میں ان کی عزت افزائی کی اور یہ لوگ سرخرو ہوئے ہیں۔ بینک دوبارہ پیٹیشن فائل کیا، بینک دوبارہ پیٹیشن ریویو ڈویژنل بینچ میں چلی گئی، وہاں بھی ملازمین کے حق میں فیصلہ ہوا۔ بینک انتظامیہ کے نیت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ یہاں پہ بھی خاموش نہیں رہی۔ انہوں نے فوراً 25 اپریل 2000 اس کے ہائی کورٹ کے بعد انہوں نے اس میں سپریم کورٹ سے رابطہ کیا اور اس میں اپیل داخل کر دی گئی۔ 25 اپریل 2017 کو بینک انتظامیہ کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور یہ باؤنڈ کیا اپنے فیصلے میں کہ پینشنر کو فوری طور پہ پینشن کی ایریر کی ادائیگی کی جائے، لیکن بینک انتظامیہ ہیلے بہانے سے کام لیتی رہی۔ ہم نے بھی رابطہ کیا، ہمارے سینئر ساتھی کی جو ٹیم کورٹ میں کیس لڑ رہے انہوں نے رابطہ کیا، لیکن بینک ایک نہ سنی اور 14 اکتوبر 2017 کو ایک بار پھر بینک انتظامیہ ریویو پیٹیشن ڈال دی سپریم کورٹ کے اندر، جو اب تک اس میں پیٹیشن کی اب تک پینڈنگ کا شکار ہے، اب تک ڈیٹ نہیں آ رہی ہے۔ میں چند لوگوں کو کچھ باتیں، یہ میں نہ صرف نیشنل بینک کے لوگ ہوں، میں پاکستان کے تمام سرکاری ملازموں کے سامنے میں اپنا ایک کیس رکھتا ہوں اور یہ فیصلہ ان کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ چھوڑے۔ ہمارے بینک میں بہت سے سینئر ایگزیکٹو ایسے ہیں جو بینک سے ریٹائر 20 سال 25 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کی پینشن کیا ہے
مطلب ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور بیچارے ہم بہت سینئر تھے، جیسے مثال کے طور پہ جناب مظفر صاحب جو سابق ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، 1999 میں ریٹائرمنٹ ہوئے، ان کی پینشن اس وقت 11,461 روپیہ بنی تھی۔ جناب احمد علی خان صاحب بہت سینئر مجھے ہوئے بینکار تھے، SEVP جو 2000 میں ریٹائر ہوئے، ان کی پینشن 13,576 روپے تھی۔ جناب خلیق احمد جنجوا صاحب سابق SVP، یہ بھی کریڈٹ کے ماہر تھے، 2002 میں ریٹائر ہوئے، ان کی بیسک 12,821 روپے تھی۔ ملک محمد حمید صاحب SEVP جو 2003 میں ریٹائر ہوئے، ان کی بیسک 14,043 روپے تھی۔ جناب شوکت علی رضوی صاحب SEVP جو 2000 میں ریٹائرمنٹ ہوئے، ان کی پینشن 12,900 تھی۔ جناب جان محمد صاحب SEVP 2005 میں ریٹائر ہوئے، ان کی بیسک 17,002 روپے تھی۔ جناب فاروق الحسن چشتی صاحب جو 2004 میں ریٹائر ہوئے، ان کی پینشن 21,256 روپے تھی۔ اب ہم تمام سرکاری ملازمین پاکستانیوں سے اور عدلیہ کے چھوٹے بڑے تمام ملازمین سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہی خود اندازہ لگا لیں کہ نیشنل بینک کے ان سینئر ایگزیکٹو کے پینشن کا یہ حال ہے، تو نیچے طبقے میں نچلے لوگوں کو، آفیسر کا یا جونیئر افسر کا، ان کا کیا بنے گا؟ آج سرکاری ملازمین کے کلرک اور چپراسی حکومت پاکستان سے جو خسارے میں چل رہی ہے، پروفٹ میں ہم نیشنل بینک کے لوگ پروفٹ پہ کما کے دے رہے ہیں۔ آج جو پروفٹ 43 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، یہ انہی ملازمین کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے جو آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بہت ہی قلیل پینشن کے اوپر میں سمجھ لیں بجلی کے بل بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو ہم تمام ارباب اختیار سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ برائے مہربانی اس کے طرف توجہ دیں، اور اس میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ اچھا، ایک جگہ میں ابھی امتیاز صاحب آپ کو روکوں گا۔ ہماری جو چند مینجمنٹ کے ایگزیکٹو سے بات ہوئی، اس HR والوں سے بھی بات ہوئی، کچھ بینک صدور سے بھی ہماری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ہم نے ان کو مذاکرات کی پیشکش کی، ان کو ہم نے جو ہیں پروپوزلز دیے، لیکن پینشنرز نے ہماری بات نہیں مانی اور اپنی منمانی میں لگے رہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے کہ ہم نے انہیں بار بار میٹنگ کے لیے بلایا، یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جناب میں ان کے انتظامیہ کو وہ گزار کرانا چاہتا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے لاہور میں میٹنگ طلب کی، افتخار رسول انجم صاحب اپنی قیادت کرتے ہوئے، ان سے ایک میٹنگ ہوئی، پھر آپ نے اس وقت کے انتظامیہ نے قمر صاحب کی انتظامیہ نے بھی افتخار رسول صاحب انجم صاحب کو دعوت دی، وہ کراچی میں آئے، یہاں بھی بات کی۔ مذاکرات جو بات طے ہو جاتی ہے اس سے راہ فرار ہمیشہ انتظامیہ بھاگتی ہے۔ خاص طور پہ میرا یہ تجربہ ہے انتظامیہ کے متعلق کہ میں 2000 سے لے کر کے 2012 تک ہر دوسرے سال پیکیج کی میٹنگ میں اٹینڈ کرتا تھا، میں بارگننگ کرتا تھا۔ ہم یہ آج تک ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہر میٹنگ کے اندر ہمارا وہ ہے کیا کہتی ہے پینشن حل کرنے کے لیے انیملز کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن انتظامیہ آج تک ثابت تو کرے کہ 10 سال 12 سال کے اندر میں انیملز کمیٹی کوئی میٹنگ ہوئی، ہم نے اس کے اوپر خط بھی انتظامیہ کو ارسال کیے، سرکولر بھی نکالے، یہ نااہل لوگ ہیں میٹنگ سے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح بلیم پینشنر کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا چاہتے تھے مسئلہ کو، اب بھی حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انتظامیہ میں نازیبا الفاظ تو نہیں کہوں گا، ایک شخص تھا جناب عامر ظریف صاحب، یہ شخص صرف اپنی مفادات کو دیکھتا تھا، اپنے وکیل کے ٹولوں کو دیکھتا تھا، اور یہ ہمیشہ لیگل اوپینین کے نام کے اوپر میں راہ فرار اختیار کی۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ بھاگ گیا۔ ابھی لاسٹ جولائی کی بات، اس وقت کیا طے ہوا تھا، ایک مرتبہ طے ہوا تھا، یہ جمالی صاحب کے علم میں بھی ہے، جمالی صاحب بھی کچھ اس کو سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ بات بہت یہ آخری مرحلے تک ہو گئی تھی کہ ہم کچھ پیسے ان کو ہم کیش دے دیں گے ایریئر کے، اور کچھ پیسے کا ہم یہ 3 سال کے لیے باؤنڈ دے دیں گے، جو 3 سال تک یہ کیش نہیں کرائیں گے، 3 سال کے بعد کیش کرائیں گے۔
جمالی صاحب جب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے اس وقت یہ بات ہوئی تھی. جمالی صاحب کو اتنا خوف زدہ کیا انتظامیہ کے چند ایگزیکٹو نے جن کا مقصد اس بینک کو لوٹ گھسوٹ کرنا اور اپنا جیب بھرنا ہے کہ جمالی صاحب یہ کام کریں گے تو آپ کے پیچھے نیپ لگ جائے گا, آپ کے پیچھے FIA آ جائے گا اور ہو جائے گا. جمالی صاحب بیچارے سیدھے آدمی, اچھے آدمی تھے, وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اس کے باوجود پھر ہمارے لاہور میں ظفر صادق وغیرہ لوگ ہیں, انہوں نے بھی 2-3 میٹنگیں کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جب یہ ان کے طے شدہ معاملات سے بیک ہو گئے تو پھر ایک دفعہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سر ٹھیک ہے پینشن کا مسئلہ, یہ کورٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے تھے. ہم نے یہ کہا کہ سر ٹھیک ہے کورٹ میں جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے سب کو ماننا پڑے گا, تو آپ کم از کم اینول انکریز جو ہے وہ آپ 10% کھول دیں جو سرکاری حکومت کے اعلان ہوتی ہے. لیکن یہ اتنے ظالم ہیں کہ اس کو بھی نہیں کھولا. قمر صاحب نے 1 سال کھولا. عثمانی صاحب سے جولائی میں ہماری بات ہوئی تھی. عثمانی صاحب کو انہوں نے پورے پینشن کے متعلق میں خاص طور پہ بریف کیا, میں ورک کر کے لے کے گیا تھا اور ان سے یہ گزار کی تھی کہ سر میرے پاس 1971 سے لے کر کے 2009 تک میرے پاس ایکوریٹ ریکارڈ ہے. اگر آپ حکم کریں, یہ بنائے ہوا ہوں, میں انڈیویجول کتنا ایریئر ہے میں نکال کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے. انہوں نے سیٹھی صاحب کو بلایا, FE بینک کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا, وہاں میٹنگ ہوئی. ہمارے طرف سے گلفراز صاحب کی قیادت میں ہم میٹنگ کر رہے تھے. اس میں ہمارے سینئر ساتھی موتی الرحمان بھی تھے, اس میں ملک عاشق بھی تھے اور دیگر بھی لوگ تھے. وہاں بڑے اچھے انداز میں بات ہوئی, ہم نے دیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی یہ کچھ ہے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں, ان سے ملیں. میں ان سے کنسلٹ ڈپارٹمنٹ سے جا کے ملا. اس نے کہا نہیں کاتب صاحب آپ نے جو ورک کر کے دیا ہے تقریباً 98% 95% صحیح ہے. یہ 5% 10% فگر کو راؤنڈ کرنے میں یہ کرنے میں یہ ہو جاتی, کوئی ایسی بات نہیں. اور اسی وقت نعمانی صاحب نے یہ کہا ہے, وعدہ کیا, ہم نے ریکویسٹ کی پھر ایک بار کہ سر وہ 10% انکریز کر دیں. انہوں نے انکریز کا وعدہ کر لیا. کہا کہ میں HRM کو حکم دیتا ہوں, وہ تھے اس وقت بیٹھے ہوئے, کہ آپ فوری طور پہ HR کا نوٹس بنا کر کرائیں. اب جب وہ 10% کے لیے نوٹ بنا کر کے لے جایا گیا تو وہاں پہ یہ ہیں وہ ایک ڈائریکٹر صاحب جو ہے HRM کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جب تک کہ کورٹ میں گیا یہ کچھ نہیں دے سکتے. مطلب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ آف کنٹمپٹ ہوگا. پھر یہ الزام کیسا ہے کہ کمیٹی پیچھے بھاگ رہی ہے. میں یہاں ایک چیز اور پوچھوں گا. ایک چیز جو ابھی اور بھی پہلے سے یہ گزشتہ 1.5 سال 3 سال سے یہ گردش کر رہی ہے کہ جی اگر ہم پینشنرز کو پریویس ادائیگی کرتے ہیں, کوئی ایریئرز کی ادائیگی یا جو بھی آپ کا سلسلہ ہے, تو بینک کو کوئی 50 ارب روپے سے زائد کا جھٹکا پڑے گا. تو قاضی صاحب میں یہاں روکوں گا, یہ اتنا بڑا جھٹکا 50 ارب اس بہت بڑا ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے بینک کا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. اب ریڈیوس ہو کے بھی 25 ارب پہ آ گیا, تو کیا بینک صرف پینشنرز کو دے دے؟ کوئی راہ, مطلب کوئی آپ لوگوں نے کوئی راہ نہیں نکالی؟ آپ کی اتنی اس کے ساتھ بینک کے ساتھ اتنا خلوص, اتنا مخلصی ہمیشہ, تو آپ کہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پینشنر کے نیار چلو بینک بھی بچ جائے, ہمارا بھی کچھ ہو جائے؟ مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے کہ بینک کا پٹھا بیٹھ جائے گا. مطلب بینک میں یہ بینک کو میں اپنا سروس دینے کے لیے آئے ہیں یا بینک میں کمانے کے لیے آئے ہیں؟ جو پینشنر کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ پیسہ پینشنر کو منتھلی انسٹالمنٹ میں منتھلی سیلری سے کٹ رہا ہے, اس میں وہ جا رہا ہے. پھر وہ پیسہ بینک کی یہ ذمہ داری ہے کہ بینک اس کو انویسٹ کرے کہیں پروفیٹیبل ادارے کے اندر. وہ بینک انویسٹ کر رہی ہے. اگر پچھلے سال کی بھی بیلنس شیٹ آپ دیکھیں تو کم سے کم 55 ارب روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے. اب کوئی چیز انویسٹ کیا ہوا ہے جو میچور ہوگا تو کہاں پہنچ جائے گا اس کو؟ صحیح. جبکہ پینشنر جو ہے وہ 2015 تک صرف 6000 پینشنر ہیں, 5905 پینشنر ہیں. اب 15 تک ہمارے پاس ریکارڈ ہے. 15 کے بعد 18 تک 3 سال اس میں ہے, چلو 20 تک لے لیں کچھ ہے. 20 کے بعد 2030 تک بالکل پینشنر کوئی ریٹائر ہوگا ہی نہیں, 1 یا 2 یا 3 آدمی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ پیسہ تو یہ کافی ہے ان کو, یہ آپ کی ذمہ داری نا. پھر ایک چیز وہ تھی کہ وہ بینک جو تھا, بینک کو یہ تھا یہ 16B نیشنلائز ایکٹ کے تحت ہر سال ان کو پروویژن رکھنا تھا اس سلسلے کے اندر میں. کیوں غفلت برتی گئی؟ بیلنس شیٹ اٹھا کر کے دیکھ لے, نہیں رکھا گیا. کس کو سزا ملے گا اس کے؟ کوئی تعین تو ہو.
عثمانی صاحب کو پھر ایک مرتبہ تاریخ دہرایا جا رہا ہے. عثمانی صاحب کو پھر کہتے ہیں آپ یہ 10% ان کو دیں گے تو وہ FI آپ کے پیچھے لگ جائے گا, فلائی ہو جائے گا. بھائی بدعنوانی کریں گے, آپ پیسہ خرد برد کریں گے تو FI پیس لگے گا. آپ ہمیں دے رہے ہیں جو ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے, وہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیوں FI لگے گا؟ یہ پیسہ آپ دیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ 5,900 یا 5 آدمی ہیں ملازمین, اس پہ زیادہ سے زیادہ جو امپیکٹ آئے گا 12 سے 14 ارب روپے کا آئے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں, ہمارے سارے سینئر ساتھی کہہ رہے ہیں. یہی چیز ہم نے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی تھی جب ڈسیشن سے پہلے, جس پہ اس نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. اب ان کے یہ ہے, اصل میں ہمارے ادارہ بھی ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. جب ایک سپریم کورٹ نے جب آرڈر کیا کہ ایریئر پیمنٹ کرے تو پھر اس نے کروایا کیوں نہیں؟ یہ کورٹ آف کنڈیم کا کیس ان پہ چلنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. اب اس کو کیا کریں گے ہم؟ آپ یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ آپ انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ 50 ارب پلس ہے اور آپ کہتے ہیں 12 ارب, اتنا بڑا فرق, اور مینجمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے؟ مطلب آپ کی بات کیسے مان لیجیے؟ نہیں تو بیٹھے نا, دیکھیں نا, انتظامیہ نکالتی نا. ہم نے تو آفر کیا تھا لاسٹ جولائی میں جو میٹنگ ہوئی تھی رمضان کے اندر میں, رمضان کے مقدس مہینے میں, اس میں جو وعدہ کر کے لوگ پھر گئے اس پہ, تو ہم تو کہتے ہیں بیٹھو جوائن. ہم افتخار رسول انجم صاحب کو قائل کر کے ان کو بھی بٹھا لیں گے. ہم نہیں عقل کل میں نہیں ہوں, ہمارے سینئر ساتھی بھی ہے. افتخار رسول انجم صاحب, عمر حیات خواجہ صاحب ہے, یہ جو نام بتایا میں نے افتخار ایوب ہے, چودھری محمد اشرف صاحب ہے. آپ کہیں مجھے, ہم ان کو بلائیں, ان کو کراچی میں, ہم بھی ان کی معاونت کریں گے, یہ بھی آپ کی معاونت کریں گے. بھائی اگر نیشنل بینک کو کوئی نقصان ہوگا تو کیا ہمیں خوشی ہوگی؟ ہم نے اپنی محنت, اپنی زندگی, مطلب چڑھتی جوانی کو ہم نے اس لگا کر کے اس بینک کی ترقی کے لیے کام کیے, کیا ہم اس کو نقصان کے لیے سوچیں گے؟ یہ صرف ان کا. آج جو لوگ, ایک تھوڑی سی آپ کی بات کٹ رہی ہے, آج جو لوگ جن کا بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کنٹریکٹ پہ آ رہے ہیں, ہم ان کی مثال ماضی میں دیتے تھے, یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہیں. آج آئے ہیں, کھائیں گے, کمائیں گے, کل اس سے اچھا ان کو آفر ملے گا, وہ وہاں چلے جائیں گے. لیکن ہم جو ملازمین, جو پینشنر یا پینشن لینے والے ہیں یا لینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو اس سے ہماری مستقبل, ہمارے بچوں کے مستقبل, سارا دار و مدار ان کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں غلط ہے. آئے, میں آپ کے توسط سے یہ دعوت دیتا ہوں, بیٹھے میٹنگ کے اندر. میں کہتا ہوں کہ گلفراز صاحب بھی ہوں گے, یہ بھی ہوں گے, ان چاروں آدمی کو بلاتے ہیں, اور بھی 2-4 آدمی اور بلا لیتے ہیں, بیٹھے میٹنگ کرائیں, کوئی نکالے حل اس کا. لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھنس چکے ہیں. ان کے وکیل نے جو کیا وہ پچھلی گھسی پٹی بیان وہاں سپریم کورٹ میں دیا, ان کا ختم ہو گیا. اب 9 تاریخ کو ہیئرنگ ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کیا کرتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اس حوالے سے میں تھوڑی سی ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ابھی آپ کے جو لاہور کے چند پینشنر ساتھی تھے, جس میں ظفر صادق صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ایک پہلے بھی ایک دفعہ سعید احمد صاحب کو ریجن میں روکا اور مطلب احتجاجی پروگرام کیا. اب پھر وہ احتجاجی پروگرام کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. 9 تاریخ تک تو پینڈنگ انہوں نے فیصلے تک کیا ہے. تو اگر کوئی پینشنرز ایکشن کمیٹی لاہور یا دیگر پینشنر ساتھیوں کی طرف سے کوئی کال آتی ہے تو کیا کراچی اس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ اس طرف جائیں گے یا آپ قانونی امور پہ ہی توجہ دیں گے؟ نہیں, ہم نے کبھی اس قسم کے اتحاد کو مظاہرے کو ہم کبھی اس کے خلاف نہیں گئے ہم. لیکن ہم لوگوں کا, مطلب کراچی کے لوگوں کا, گلفراز صاحب کا, ہم نے بھی کراچی کے اندر 3 احتجاج کیے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. لیکن ہم جو بھی احتجاج کرتے ہیں, ہم ظاہر ہے ہم تو اس وقت بینک میں تھے, یہ بیچارے افتخار رسول انجمن, ان کے رفقا تھے, عمر حیات وغیرہ, یہی لوگ کام کرتے تھے ٹائر بھرنے کے بعد. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں یار یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا مشورہ دیتے ہو, کیونکہ ظاہر ہے لیڈ تو وہی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم یہاں ہیڈ آفس میں ہیں, یہاں کرتے ہیں, لیکن یہ مطلب انصاف کا تقاضا بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں کریں, ان کے چلے, ان کے پیچھے چلے, اس سے شان گھٹ نہیں جائے گی. اسی طرح ہم پاکستان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ بجائے انفرادی طور پہ چلنے کے, چھوٹی چھوٹی گروپ بنا کر کے, یہ 4 آدمی ہیں, ان کی مطلب تسلیم کریں, ان کی خدمات ہیں. صحیح. نہ صرف جسمانی, مالی, مطلب کم پیسے خرچ ہوئے ہیں. آپ ہائی کورٹ میں کیس لڑے, سپریم کورٹ میں جائے, پھر ان کو تو اس طرح نہیں کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. جس کا جو حق ہے اس کو ملنا, جس طرح ہم پینشنر کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی طرح سے ہمیں افتخار رسول انجم اور یہ عمر حیات خواجہ اور یہ اشرف صاحب, ان سب کے لیے بھی ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہمیں ان کے ہاتھ 10 بازو بننا چاہیے, ان کے سمجھ لے
تحریک میں ہمیں بھی شامل ہو کر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اگر ہم ان سے اعتماد میں لے کر ان کو چلے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں یہ اپنے حق لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے دیگر بینکوں کے پینشنرز کو فائدہ ملے گا؟ ملنا چاہیے. یہاں تو دیکھیں نا سپریم کورٹ میں کوئی بھی ہوتا ہے, اتفاق سے میں بھی LLB کر چکا ہوں, تو وہ ابھی تو میں بول گیا, ظاہر ہے 70 کے قریب پہنچ رہا ہوں, کسی عورت کا ایک کیس کسی زمانے میں ہوا تھا, اس کو مثال دے کر کے کئی چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ ہونی چاہیے. جب ایک قانون کے تحت سیز کر لیا گیا ایک چیز کو, تو اسی قانون کے تحت اب ایک اداروں کو مل رہا ہے تو دوسرے کو بھی ملنا چاہیے. اب دیکھیں نا, رونا سب سے بڑی بات ہے, فروزن لپ کا مسئلہ سپریم کورٹ نے حل کیا, ایک ادارے کو دے رہے ہیں. بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے تو ادارے کے انٹرسٹ میں, ادارے کے ترقی کے انٹرسٹ میں ہم چھٹیاں لے کر کے عیش نہیں کیے, گھومنے نہیں گئے بچوں کے ساتھ, ہم نے قربانی دی, ہم اس چھٹی کو یوٹیلائز کر کے بینک میں محنت کیا. جو آج یہ پروفٹ اور یہ بنا ہے یہ تو یہ ہماری محنت کا ثمر ہے, اس کا پھل یہ کھا رہے ہیں. میں نے مطلب جب ہم لوگ برسر اقتدار تھے, ایسوسیشن چلا رہے تھے, اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ صرف آتے ہیں یہاں پہ اور چند دن کام کرتے ہیں, سرٹیفکیٹ نیشنل بینک کا لیتے ہیں, دوسرے ادارے کے اندر میں اچھی نوکری مل جاتی ہے, یہ بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن ہم تو دیکھیں نا, جیسے مثال کے طور پہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کتنی شرم کی بات ہے, 2019 کا یہ کیا کہتے ہیں اینول انکریز آج تک ملازمین کو نہیں ملا. یہ کس کا قصور ہے؟ لیکن ہم اس پہ زبان نہیں کھولتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں, ہم ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے نمائندے جانے, لیکن ملنا چاہیے. صحیح. یہ ہم بات. ناظرین, آپ نے سنا امتیاز احمد قادری صاحب نے جو بھی تفصیلات آپ کو بتائیں, فگر ورک کے ذریعے بتائیں, پرسنالٹیز کے نام لے کر بتائیں کہ کس لیول کا بندہ کب ریٹائر ہوا اور اس کی پینشنر کیا مل رہی ہے, اور اگر ان کا یہ حال ہے تو نیچے لیول کے پینشنر کا کیا حال ہوگا. اور میں اس موقع پر اس تمام گفتگو کے اختتام پر مینجمنٹ کے جو اراکین ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, وہ یقیناً سپریم کورٹ کے فیصلے سے بخوبی آ گئے ہیں, اور وہ جانتے ہیں آج نہیں کل نہیں, مہینہ نہیں, 6 مہینے یا سال کے بعد فیصلہ ان کے حق میں ہی آنا ہے. تو بیچ کی راہ نکالتے ہوئے آج سے اس کا آغاز کیوں نہ کر دیا جائے. یہ وہ بزرگ لوگ ہیں جن کی عمریں اس وقت 65 سے 85 کے درمیان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں کی آپ کو ضرورت ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکنگ میں اپنی خدمات دی. آج بینکنگ سیکٹر جس لیول پہ پہنچا ہوا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو برائے مہربانی انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ قانونی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں. یقیناً آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور آپ کا حال بھی اچھا ہوگا. یقیناً مجھے امید ہے کہ کمرشل چینل کی یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی. آپ سبسکرپشن کا عمل جاری رکھیں گے, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے, لائک کرتے رہیے کمرشل چینل کو. السلام علیکم.